خلافت ملوکیت مولانا مودودی صاحب کی یہ کتاب 1966 میں انہوں نے شائع کی۔ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی کافی تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا مولانا مودودی صاحب کو۔ اس کتاب کو جو اصل موضوع بحث ہے نا، اسلام میں خلافت کا حقیقی تصور کیا ہے، کن اصولوں پر وہ صدر اول میں قائم ہوئی تھی اور کن اسباب سے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی تھی۔ ہم اپنے خلیفوں کی بات کر رہے ہیں کہ کب سے خلیفہ سٹارٹ ہوئے اور کب وہ خلافت جو ہے نا ملوکیت میں بدلی، بادشاہت میں بدلی۔ ان کا انہوں نے ایک بہترین قسم کا نقشہ کھینچا اس کتاب میں، اور تمام دلائل اللہ کی تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف اور نبی کی حدیثوں سے دی ہیں انہوں نے۔ یہ کتاب ایک دفعہ آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے یا سننی چاہیے۔ ہم اپنے اس چینل میں اس کتاب کو پورا کے پورا پارٹس میں اپلوڈ کریں گے، لہٰذا جو لوگ شوق رکھتے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کا یا سننے کا، وہ ان پارٹس میں سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا باب قرآن کی سیاسی تعلیمات، تصور کائنات سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سیاست کے متعلق قرآن کا نظریہ اس کے اساسی تصور کائنات پر مبنی ہے، جسے نگاہ میں رکھنا اس نظریے کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ فلسفہ سیاست کے نقطہ نظر سے اگر اس تصور کائنات کا جائزہ لیا جائے تو حسب ذیل نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خود انسان کا اور تمام چیزوں کا خالق ہے، جن سے انسان اس دنیا میں مستفید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں سورہ الارض میں، کہو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی یکتا ہے، سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، لوگوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور اس سے جس نے اس کا جوڑا وجود میں لایا، اور ان دونوں سے اس نے بکثرت مرد عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب چیزیں پیدا کی جو زمین میں ہیں۔ سورہ فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں پھر فرماتے ہیں، کیا تم نے غور کیا یہ نقطہ جو تم ٹپکاتے ہو اس سے تم بچہ پیدا کر سکتے ہو، یا اس کے تم خالق ہیں، یا اس کے خالق تو ہم ہیں۔ تم نے غور کیا یہ کھیتی جو تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں۔ تم نے غور کیا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے بادل سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں۔ تم نے غور کیا یہ آگ جو تم پر سلگاتے ہو اس کے درخت تم نے پیدا کیے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ اپنی پیدا کرتا اس خالق کے مالک فرمان روا مدبر مذموی اللہ ہی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، جو کچھ اس زمین کے نیچے ہے یا اوپر ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورج اور چاند تاروں کو اس نے پیدا کیا، سب اس کے حکم سے اس کے حکم کے تابع ہیں، خبردار رہو اسی کے خالق ہے، اس کی حکمرانی ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، ساری کائنات کا مالک ہے۔ سورہ سجدہ میں پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، آسمان سے زمین تک دنیا کا انتظام وہی کرتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم کتاب کے۔ اس کائنات میں حکمیت ایک اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ کسی کا حق ہے، نہ اس حکمیت کا کوئی حصہ لے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور بادشاہی کوئی اس کا شریک نہیں، وہی بادشاہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ القصص میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، دنیا اور آخرت میں ساری تعریف اسی کے لیے ہے، اور حکم کا اختیار اسی کو ہے، اسی کی طرف تم کو پلٹائے جانا، مطلب اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ سورہ کہف میں پھر ارشاد ہوا، بندوں کے لیے اس کے سوا کوئی ولی و پرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے، کہو اختیار سارا اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے ہاتھ اختیار سے پہلے بھی ہیں اور بعد میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اسی کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا، تم ہوش میں نہیں آتے۔ سورہ الارض میں فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ پیدا ہوا، اس پر تخلیق کا معاملہ اشتباہ ہو گیا ہو۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کبھی تم نے اپنے پھیرائے ہوئے ان شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا
پکارتے ہو مجھے دکھاؤ، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یا آسمانوں میں ان کا کوئی شریک ہے؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے جو انہیں روک سکے۔ اس کتاب کے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ حاکمیت کا جملہ صفات اور جملہ اختیارات صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی صفات و اختیارات کا حامل سرے سے اللہ ہی ہے۔ وہی سب پر غالب ہے، وہی سب جانتا ہے، وہی سب جاننے والا ہے، بے عیب بے خطا ہے، سب کا نگہبان ہے، سب کو امان دینے والا، ہمیشہ زندہ اور ہر وقت بیدار ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے، سب کو امان دینے والا ہے، ہمیشہ زندہ اور ہر وقت بیدار ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ساری اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر شے اسی کے تابع ہے، نفع و ضر و سب اختیار میں ہے، کوئی اس کے سوا اس کی اذان کے بغیر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ سب اس کے سامنے جواب دیں، وہ کسی کے سامنے جواب دیں نہیں، اور کوئی اس کے حکم کو ٹالنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حاکمیت کی تمام صفات صرف اللہ ہی کی مخصوص ہیں، اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سورہ نام میں فرماتے ہیں، وہی اپنے بندوں پر غالب رکھنے والا ہے، وہی اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے، وہی دانا ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا، بزرگ و بالا تر رہنے والا۔ الحشر میں فرماتے ہیں، بادشاہ عیب و نقص سے پاک، غلطی سے میرا، امن دینے والا، نگہان، غالب، بزرگ، حکم نافذ کرنے والا، کبریائی کا مالک۔ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، ہمیشہ زندہ، اپنے بل پر آپ قائم، نہ اس کو اونگ آئے نہ نیند لاحق ہوئی، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سے بارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ لوگوں سے اوجھل ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اسی کی طرح تم پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے صرف اور صرف اسی کے تابع ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طاقت بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الفتح میں، کہو اگر تمہیں اللہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو کون تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے، یا تمہیں کون بچا سکتا ہے، یا اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو کون اسے روک سکتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تجھے ضرور زر پہنچائے تو اسے دور کرنے والا خود اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے، وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تم خواہ اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کی محابسہ تم سے کرے گا، پھر جسے چاہے وہ معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے ہر چیز پر قادر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کمال درجے کا دیکھنے والا اور سننے والا، اس کے سوا کوئی بندوں کا ولی وارث پرست نہیں، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو مجھے کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے سوا دنیا میں کوئی مجھے پناہ دے سکتا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ سورہ برج میں فرماتے ہیں، وہی ابتدا کرتا ہے، وہی ادا کرتا ہے، وہی بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، تخت سلطنت کا مالک اور بزرگ، جو کچھ چاہے کر گزرنے والا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ جو کچھ چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ سورہ رعد میں فرماتا ہے، اللہ فیصلہ کرتا ہے اور کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر کسی کا سامنے وہ جواب دہ نہیں ہے، ہاں دوسرے سب اس کے جواب دیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں، اس کے فرامین کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور تو اس کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا۔ سورہ 3 میں فرماتے ہیں کہ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ سورہ آل عمران میں فرماتا اللہ، کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے اختیار میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں، در حقیقت زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے اس کے وارث بناتا ہے۔
اب اس کتاب کے دوسرے باب کی طرف چلتے ہیں، حاکمیت الہی۔ کائنات کے اس تصور کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے انسانوں کو حقیقی فرمان رواں اور حاکم بھی وہی ہے۔ یہاں ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں جو کائنات کا حاکم و فرما روا ہے۔ انسانی معاملات میں بھی حاکمیت کا حق صرف اسی کو پہنچتا ہے اور اس کے سوا کوئی انسانی یا غیر انسانی طاقت بطور خود حکم دینے اور فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ البتہ فرق صرف یہ ہے کہ نظام کائنات میں تو اللہ کی حاکمیت فرما روائی اپنے زور پر آپ قائم ہے، جو کسی کے اعتراف کی محتاج نہیں، اور خود انسان کی اپنی زندگی کے غیر اختیاری حصے میں طبعاً اس کی حاکمیت و فرما روائی ایسی طرح متعی ہے جس طرح ایک ذرے سے لے کر کہکشانی نظاموں تک ہر چیز اس کی متعی ہے، لیکن انسان کی زندگی کے اختیاری حصے میں وہ اپنی اس حاکمیت کو بزور مسلط نہیں کرتا، بلکہ الہامی کتابوں کے ذریعے سے، جن میں آخری کتاب یہ قرآن ہے، اس کی دعوت دیتا ہے شعور کے ساتھ اس کی حاکمیت تسلیم اور اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اس مضمون کے مختلف پہلوؤں کو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہ کائنات کا رب ہی در حقیقت انسان کا رب ہے، اسی کی ربوبیت تسلیم کرنی چاہیے۔ اس موضوع کا مطلب یہ ہے کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ابھی مولانا مددی صاحب نے اپنی کتاب میں حاکمیت صرف اللہ کی ہے تو اس کے دلائل قرآن سے دی ہیں، تو ابھی ہم آپ کے سامنے قرآن کی ترجمے پڑھیں گے جہاں انہوں نے دلائل دی ہیں۔ سورہ الانعام میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے نبی کہو میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ کہو کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب تو وہی ہے۔ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سورہ الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی محبوب کی۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، سماعت و بینائی کی فرقیں کس میں اختیار میں ہیں، کون بے جان میں سے بے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، اور کون دنیا کا انتظام چلاتا ہے۔ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے نہیں، پھر تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ آخر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے، تم کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ اس کے بعد کتاب کے حوالے سے یہ کہ حکم اور فیصلے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اس کی بندگی انسان کو کرنی چاہیے اور یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ مزید شعراء میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جو اختلاف بھی ہوا اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا فرمان یہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورہ ال-عمران میں فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، کہو اختیار سارا اللہ کا ہے۔ کتاب کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، وہی حقیقی خالق ہے۔ خبردار اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، وہی کائنات کا بادشاہ ہے۔ سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں کہ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ کہ اللہ کا حکم اس لیے برحق ہے کہ وہی حقیقت کا علم رکھتا ہے، وہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اگر ایک چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون۔ سورہ بقرہ میں پھر ارشاد فرمایا جو کچھ اس کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ اس سے اوجھل ہے اسے بھی وہ باخبر ہے، اور اس کے علم میں کسی سے کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ میں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت سے نہ روکو، تمہارے لیے زائدہ شائستگی و پاکیزہ ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تمہاری اولاد کے معاملے میں تم کو ہدایت دیتا ہے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بالعز نفع تم سے قریب تر ہے، اس کو تم نہیں جانتے۔ وراثت کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا، یقیناً اللہ سب جانتا ہے اور دانا ہے۔ سورہ نساء میں فرماتے ہیں وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ کلالہ کے معاملے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہارے لیے احکام کی توسیع کرتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں رشتہ داروں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب رشتہ دار دوسروں کی بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورہ توبہ صدقہ تو فقراء کے لیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا قاعدہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے. سورہ نور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے غلام تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں، اسی طرح اللہ تمہیں احکام کھول کر بتاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئی ہیں، ان کا امتحان لو، یہ اللہ کا حکم ہے. وہ تمہارے معاملات میں فیصلہ کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے. یہ تھا اس کتاب کا حاکمیت اعلیٰ کا تصور اللہ تعالیٰ. اب چلتے ہیں کتاب کے اگلے حصے اللہ تعالیٰ کی قانونی حاکمیت. اس وجوہ سے قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اطاعت خالصتاً اللہ کی اور پیروی اس کے قانون کی ہونی چاہیے. اس کو چھوڑ کر دوسروں کی یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی ممنوع ہے. اس حساب سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے، بس تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس بندگی کرو. خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے. سورہ زمر میں فرماتے ہیں کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اطاعت جگا دینے والا میں ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا، اللہ کی بندگی کرو، طاغوت سے اجتناب کرو. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی حکم اس کے سوا نہیں دیا گیا، ان کو کوئی حکم ان کے سوا نہیں دیا گیا کہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے رہیں. سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اسے چھوڑ کر دوسروں پر پستوں کی پیروی نہ کرو. اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں کہ اگر تو نے اس علم کے بعد جو تیرے پاس آ چکا ہے اس کی خواہشات کی پیروی نہ کی، اللہ کے مقابلے میں تیرا کوئی حامی ہوگا نہ بچانے والا. پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تجھ کو دین کی ایک خاص طریقے پر قائم کر دیا، بس تو اس کی پیروی کر اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر جو علم نہیں رکھتے. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسانی معاملات کی منظم کر کے کے لیے جو حدیں مقرر کی ہیں ان سے تجاوز کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قاعدے قانون جو حدیں مقرر کر دی ہیں اسلام میں، ان سے باہر کوئی بندہ نہیں جائے گا. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے وہی ظالم ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حد سے تجاوز کرے ان سے اپنے نفس پر خود ظلم کیا. پھر اللہ تعالیٰ کے پھر فرماتے ہیں اللہ کی حدیں ہیں، پابندی سے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے. نیز وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو حکم بھی ہے نہ صرف غلط اور ناجائز ہے بلکہ کفر و ضلالت اور ظلم و فاسق ہیں. اس طرح کا ہر فیصلہ جاہلیت کا فیصلہ ہے جس کا انکار کرنا لازم ایمان ہے. سورہ المائدہ میں فرماتا ہے اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی تو کافر ہیں، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی تو ظالم ہیں، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی تو فاسق ہیں، فاجر ہیں. کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. سورہ نساء میں فرماتے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب جو تیری طرف نازل کی گئی ہو، ان کتابوں پر جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ وہ فیصلے کے لیے اپنے معاملات طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں ان کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر گمراہی میں دور لے جائے. اب کتاب کے باقی حصے کی طرف چلتے ہیں. رسول کی حیثیت. خدا کا وہ قانون جس کی پیروی کا اوپر کی آیتوں میں حکم دیا گیا ہے جو ہم نے پیچھے بیان کی ہیں، انسان تک اس تک پہنچنے کا ذریعہ صرف خدا کا رسول ہے. وہی اس کی طرف سے اس کے احکام اور اس کے ہدایت انسانوں تک پہنچاتا ہے. مطلب جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو. وہی اپنے قول و عمل سے ان احکام ہدایات کی تشریح کرتا ہے. بس رسول انسانی زندگی میں خدا کی قانونی حاکمیت کا نمائندہ ہے
اور اس بنا پر اس کی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہے. مطلب رسول کی اطاعت کرو گے تو سمجھو خدا کی اطاعت کر رہے ہو. خدا ہی کا یہ حکم ہے کہ رسول کی رسول کی حکم مانو اور اس کے فیصلوں کو فیصلہ سمجھو، حتیٰ کہ ان پر دل میں ناگواری پیدا نہ کرو ورنہ ایمان کی خیر نہیں ہے. مطلب اگر کسی شخص نے، کسی مومن نے، کسی مسلم نے، کسی ایمان والے نے اپنے دل میں بھی نبی کے خلاف ناگواری پیدا کی، اس کی ایمان کی خیر نہیں ہے. یہ اللہ کا فتویٰ ہے سورہ نساء میں. ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذان سے اس کی اطاعت کی جائے. سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں کہ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور جو کوئی رسول سے اختلاف کرے جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہے اور ایمان لانے والوں کو روش چھوڑ کر دوسری راہ چلے، ایسے ہم اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اس کو جہنم میں جھونک دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں جو کوئی رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اس سے باز رہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس نہیں تیرے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ اے نبی وہ تجھے اپنی باہمی اختلاف میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جو فیصلہ تو کرے اس پر اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کریں.